بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ قربانی کے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ فوائد اور معلومات میں اضافہ ہو۔ قربانی کے مسائل: مخصوص جانور کو کسی خاص دن میں ثواب کی نیت سے اللہ کے نام پر ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی ایک اہم دینی عبادت ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ احادیث میں قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 170۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں۔ معجم کبیر جلد 11 صفحہ نمبر 14۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ جہنم کی آگ سے حجاب روک ہو جائے گی۔ معجم کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 84۔ اب یہاں فرما رہے ہیں قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا نابالغ نہ ہونا، نمبر 4 مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے دام کی مقدار روپیے کا مالک ہونا ہے۔ مندرجہ بالا شرائط مرد و عورت میں سے جس میں بھی ایام قربانی کے حصے میں پائے جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 524۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ 3 دن اور 2 راتیں۔ ان ایام کو 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یعنی 3 دن اور 2 راتیں، ان ایام کو ایام نحر کہتے ہیں۔ پہلے دن قربانی سب سے افضل، دوسرے دن اس سے کم اور آخری دن سب سے کم درجہ ہے۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 520۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی کے جانور 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے یا بھینس وغیرہ، نمبر 3 بکری۔ یہ سب جانور چاہے نر ہوں یا مادہ، خصی ہوں یا غیر خصی، سب حکم میں یکساں ہیں، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 297۔ آگے ہے جانور کی عمریں۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے
کہ اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، اس سے ان کی اگر عمریں کم ہیں تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 533۔ کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ نمبر 1، قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، لہذا خریدتے وقت اس کا خاص خیال رکھیں۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ نمبر 2، جس جانور کی ناک کٹی ہو یہ عیب میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اندھے اور کانے کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، جس کے پیدائشی دونوں کان نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں مغز یعنی اس کے گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو۔ نمبر 6، جس جانور میں اتنا جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو۔ نمبر 7، جانور اتنا لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک اپنے پاؤں پہ نہ جا سکے، ان کو بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 535۔ قربانی سے قبل جانور سے نفع اٹھانا کیسا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ نمبر 1، قربان ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال اپنے کسی کام کے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دونا مکروہ اور ممنوع ہے۔ نمبر 2، قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا ممنوع ہے، غرض اس سے منافع حاصل کرنا منع ہے۔ اگر اس نے اون کاٹ لی یا دودھ دو لیا تو اسے صدقہ کرے، اور اجرت پر جانور کو دیا ہے تو اجرت کو صدقہ کرے، اور اگر خود سوار ہوا یا اس پر کوئی چیز لادی تو اس کی وجہ سے جانور میں جو کچھ کمی آئی اتنی مقدار میں صدقہ کرے۔ در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 544۔ اب یہاں سے کچھ اہم مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ نمبر 1، قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کا صدقہ کر دے۔ اب جانور کے زمانے گزر گئے یعنی قربانی کے دن اور نہیں کی تو اس جانور کو اب صدقہ کرے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے بچہ دے دے تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کرے۔ نمبر 3، جس پر قربانی واجب ہے اسے ایک بکری کا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ ذبح کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پہ رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر دونوں نے ہاتھ رکھا ہے تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر ایک نے نہ کہا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ نمبر 5، اگر جانور مشترک ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو گوشت اندازے سے ہرگز تقسیم نہ کریں بلکہ وزن سے تقسیم کریں۔ البحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 57۔ اگر مشترک جانور ہو تو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو گوشت اندازے سے ہرگز تقسیم نہ کریں بلکہ وزن سے تقسیم کریں۔ نمبر 6، وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلا ہرن اور بکری سے، تو اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرنی سے پیدا ہے تو ناجائز ہے۔ عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 297۔ نمبر 7، قربانی کے چمڑے کو
ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے. جیسے کتاب لے لی، اس کے بدلے ایسی چیزوں سے بدل نہیں سکتا ہے جن کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو. جیسے روٹی ہے تو یہ ہلاک ہو جاتی ہے، کھا لی جاتی ہے، باقی نہیں رہتی. گوشت ہے یہ بھی کھا لیا جاتا ہے. سرکہ ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے. اور اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا ہے تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے. درہ مختار جلد 9 صفحہ نمبر 543. نمبر 8، گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا ہے کہ اگر اس کو ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کرے. جلد ہدایہ جلد 2 صفحہ نمبر 360. نمبر 9، قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی چیز قصاب یعنی ذبح کرنے والے قصائی کو یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے. ہدایہ جلد 2 صفحہ نمبر 361. نمبر 10، میت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے اور نہ مالداروں کو دے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 345. نمبر 11، اگر شرکا حضرات اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ 2 حیلے کر سکتے ہیں. کون سے 2 حیلے؟ نمبر 1، ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفتاً مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو. اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے. ایک حیلہ یہ ہو سکتا ہے مشقت سے بچنے کے لیے وزن کی. دوسرا حیلہ اس سے بھی آسان یہ ہے، جیسا کہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری چیز، دوسری جنس مثلا کلیجی، مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں. درہ مختار جلد 9 صفحہ نمبر 527. اگر کوئی کئی چیزیں ڈال دی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازم نہیں، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہوگا. مثلا کلیجی سرے پائے ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا، کسی کو پایا، کسی کو سری. اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں، تو اس لیے کہ اب اس کی جنس بدل جائے گی. نمبر 12، کرفیو یا کسی دوسرے فتنے کے سبب شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں 10ویں ذی الحجہ ہی کو شہر میں بھی طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے. درہ مختار جلد 5 صفحہ نمبر 203. نمبر 13، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ کہ نماز ہو چکی ہو، لہذا عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے. عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 259. نمبر 14، قربانی کے لیے بکرا اور بکری کی عمر پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک دن بھی کم ہوگی تو اس کی قربانی شرعاً جائز نہ ہوگی. نمبر 15، قربانی عورت کی طرف سے قربانی ہو. عورت کی طرف سے قربانی ہو تو صرف عورت کا نام لینا کافی ہے، فلاں بنت فلاں یا فلاں زوجہ فلاں کہنا ضروری نہیں، اور اگر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں. یعنی فلاں جیسے کہا جائے زینب بنت حامد، یا اس طور پہ کہا جائے کہ زینب فلاں، یہ زینب جو زوجہ ہے عبد الحمید، اس طرح سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 448. نمبر 16، جرسی گائے اور بیل جبکہ گائے کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی قربانی کرنا، ان کا گوشت کھانا جائز ہے، اور جرسی گائے کا دودھ پینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہے. فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 229. نمبر 17، جانوروں کو ذبح کرے کہ جاروں رگیں کٹ جائیں.
یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹی جائیں۔ 4 رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹی جائیں کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ تکلیف ہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 353۔ نمبر 18، سونے اور چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے قیمت سے ان کا نصاب متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ پمفلیٹ ترتیب دیے جانے کے دن ان کی قیمت کچھ اور ہو اور آپ تک پمفلیٹ پہنچنے پر ان کی قیمت میں کمی ہو گئی ہو یا اضافہ ہو گیا ہو، لہذا ان دونوں کی مقدار تولے اور گرام کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، جس سے ہر فرد کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنے نصاب کا اندازہ لگا سکے۔ موجودہ انگریزی گرام کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا وزن 93 گرام 312 ملی گرام ہوتا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کا وزن 653 گرام 184 ملی گرام ہواتا ہے۔ فی الحال جو یہ اس کی تاریخ دی جا رہی ہے وہ 26/9/2014 تاریخ کو 1 کلو چاندی کی قیمت 39,900 ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 26,000 روپے ہوتی ہے اور 1 تولہ سونے کی قیمت 27,550 روپے ہوتی ہے، تو 7.5 تولہ سونا کی قیمت 7.5 تولہ سونے کی قیمت 20 کہیں گے کہ 2,06,625 روپے ہوتی ہے۔ 7.5 تولہ کی قیمت 2,66,625 روپے ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی چاندی یا سونا ہو تو اس کی پر قربانی واجب ہے، لیکن واضح رہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے یا تھوڑے پیسے اور چاندی ہے تو اب نصاب کا حساب چاندی کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اگر دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو بھی قربانی واجب ہے۔ نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور باقی نماز پوری کرے۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 782۔ قربانی کرنے کا طریقہ۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو اور اپنا داہنا پہلو پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کریں۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ اس کے بعد جب ذبح ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قربانی دوسرے کی طرف سے ہو تو یہاں تقبل منی کی جگہ من عبد الواحد من فلاں
من خالد وغیرہ کا نام لے تو من کی جگہ من کہے اور اس کا نام ذکر کریں۔ حضرت محمد گلریز رضا مصباحی بریلی شریف یو پی، استاد جامعۃ المدینہ فیضان عطار ناگپور۔ نوٹ کثیر تعداد میں چھپا کر دوست و احباب میں تقسیم کریں۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔